گے۔ الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، پس ویل ہے ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں، یا تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے بہت پیارے نبی ہیں۔ آپ کی قوم کے اندر ناپ تول میں کمی بیشی کرنے کا مرض تھا۔ جب لوگوں سے وہ کوئی چیز لیتے تھے تو تول میں بڑھا کر لیتے تھے، اس میں بے ایمانی کرتے تھے۔ جب کسی کو دیتے تھے تو تول میں کمی کرتے تھے۔ اسی طرح جب کسی چیز کو ناپتے تھے، لیتے وقت ہاتھ کو ڈھیلا کر دیتے تھے تاکہ ناپ میں زیادہ مقدار حاصل کر سکے، اور جب وہ دیتے تھے تو ہاتھ کو کھینچ لیتے تھے اور تولنے میں کم کر کے انہیں دیتے تھے۔ یہ ناپ تول میں کمی ان کے لیے اللہ کا عذاب بن گیا۔ خدا نے پوری قوم پر، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم پر اپنا عذاب نازل کیا۔ اگر اس شعیب علیہ السلام اللہ کا نبی، اس کی امت ناپ تول میں کمی بیشی کرتی تھی تو رسول پاک کی امت بھی یہ گناہ کرتی ہے۔ اسی طرح کسی گناہ کا ذکر کرو جو رسول پاک سے پہلے انبیاء کرام تشریف فرما ہوئے، اس کی قوم نے ایک گناہ کیا، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم پر جمی عذاب نازل فرما دیا۔ لیکن نبی پاک، ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تمام گناہ موجود ہیں۔ اس کے باوجود اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا، اے میرے رسول، جب تک تو اپنی امت میں رہے گا میں تیری امت پر جمی عذاب نازل نہیں کروں گا۔ لیکن میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، گناہ تو گناہ ہے، فردن فردن اللہ عذاب دے۔ یہ اللہ کے محبوب کی برکت سے صرف جمی عذاب کو ٹال دیا گیا۔ ان گناہوں میں، اس آیہ مبارکہ میں جس گناہ کا ذکر کیا گیا وہ ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے تباہی بربادی ہے۔ کیا معلوم چلا؟ دنیا میں بھی خیر نہیں پائے گا اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اور دوسرا لفظ ویل کے معنی جہنم کی ایک وادی بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جس میں جہنمیوں کی پیپ جمع ہوگی، اور اس وادی کا گرمی کا عالم یہ ہے، اس کی حدت کا عالم یہ ہے، اگر پوری دنیا کے اس وادی میں پہاڑ داخل کر دیے جائیں وہ پگھل کے پانی ہو جائیں۔ اگر یہ ویل وادی اس آیہ مبارکہ میں سمجھا جائے
تو معلوم چلا جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس وادی میں عذاب دے گا، اس وادی میں داخل کیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، ناپ تول میں کمی بیشی چوری کی قسم ہے۔ اگر آپ تولتے ہوئے کسی سے زیادہ لے لیں یہ بھی چوری ہے، اور اگر تولتے وقت اسے کم دیں یہ بھی چوری ہے۔ اگر ناپتے ہوئے آپ کسی سے زیادہ لے لیں یہ بھی چوری ہے، اور ناپتے ہوئے کسی کو کم دیں، ہاتھ کھینچ لے تو یہ بھی چوری ہے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جاتے، آپ بیچنے والوں سے کہتے ہو بیچنے والوں ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرو۔ جو بیچنے والے ہیں روز محشر انہیں اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، حال یہ ہوگا پسینہ ان کے جسموں پہ چڑھتے چڑھتے کانوں کے نصف تر چلا جائے گا، اور یہ پسینہ اس کا ذکر حدیث پاک میں آتا ہے، جہنم میں یہ بہنے والا پسینہ اس کا ایک قطرہ اگر احد پہاڑ پر ڈال دیا جائے احد پہاڑ پگھل کے پانی ہو جائے۔ یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے اس پسینے سے گناہگار بھاگیں گے لیکن یہ پسینہ ان کا پیچھا کرے گا اور اس کو گھیر گھیر کر جلائے گا، یہاں تک کہ ایک لمحے میں 70 بار پہلی کھال جل جائے گی، اللہ دوسری کھال پیدا کرے گا۔ آپ فرماتے ہو تولنے والوں حشر کے دن اللہ تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا، یہاں تک کہ اس گناہ کی وجہ سے پسینہ چڑھتے چڑھتے کان کے نصف تک چلا جائے گا، اور اسی طرح جو ناپنے والے ہیں آپ فرماتے ان کا بھی حال یہ ہوگا کہ ان کا پسینہ بھی چڑھتے چڑھتے کان کے نصف تک آ جائے گا اور یہ پسینہ ان کو لگام ڈالے گا۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ فرماتے ہیں برائی اس شخص کے لیے جو ایک دانہ زیادہ لے کر جنت کا سودا کر لیتا ہے، یعنی تولتے ہوئے ایک دانہ زیادہ لے لیتا ہے لیکن جنت کا سودا کر لیتا ہے، اور یہ جنت وہ ہے کہ زمین و آسمان کی وسعت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ آپ فرماتے وہ شخص بھی برباد ہوا، اس کے لیے بربادی ہے جو ایک دانہ کم لے کر جنت کا سودا کر لیتا ہے۔ نہ تو کسی سے زیادہ لینا ہے نہ کسی کو کم دینا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے، ایک صحابی رسول فرماتے ہیں وہاں ہم نے ایک شلوار خریدی، وہاں ایک تولنے والا تھا، ہم اس کے پاس چلے گئے، ہم اس کو تلوانا چاہتے تھے، وہ پیسے لے کر تول کر دیتا تھا۔ نبی پاک نے کہا سنو جب تم اسے تولو تو جھکتا ہوا تولو۔ اس کے دو فائدے ہیں، پہلا فائدہ اگر تولنے والا جھکتا ہوا تول کر دے گا تو یہ شک نکل گیا یہ کسی کے مال کو کھائے گا، شک نہ رہا کہ اس نے جھکتا ہوا تول کے دیا تھا۔ اور دوسرا رسول پاک فرماتے جو زیادہ اس پر چلا جائے گا بروز قیامت اللہ اس کو صدقے کے طور پر کبھی قبول فرما لے گا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے کامل ولی ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا، اسے میرے پاس لے کر آئے اور وہ روتا ہوا کہتا تھا ہائے آگ کے دو پہاڑ، ہائے آگ کے دو پہاڑ،
آپ فرماتے میں اس کے قریب چلا گیا، میں نے کہا کیا بات ہے، یہ کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا میں تولنے کا کام کرتا تھا اور میں نے 2 پتھر رکھے ہوئے تھے، جب میں کسی سے تول کے چیز لیتا تھا تو وہ پتھر استعمال کرتا تھا جس کا وزن زیادہ تھا، اور جب میں کسی کو دیا کرتا تھا میں اس پتھر سے تول کے دیتا تھا جس کا اصل وزن سے وزن کم تھا، اس طرح میں ان کے مال کو چوری کر لیتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے وہ دونوں پتھر اٹھائے دیکھے، واقعی ایک بڑا تھا دوسرا چھوٹا تھا، میں نے پتھروں کو آپس میں مارا، اس کی چیخ نکل گئی، اس نے کہا یہ جو پتھروں کو آپس میں مارتے ہیں، اللہ کی قسم مجھے اس کی بہت شدید تکلیف ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس تکلیف سے وہ تڑپ رہا تھا، یہاں تک کہ تڑپتے تڑپتے اس کی جان نکل گئی، وہ مر گیا۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں مجھے کسی نے اطلاع کی ایک شخص کی طبیعت بہت خراب ہے، میں تباہ پرسی کے لیے اس کے گھر چلا گیا، جب میں اس کے پاس پہنچا میں نے جان لیا اس کا آخری وقت ہے، سکرات کا عالم طاری تھا، میں نے کلمہ شہادت کی تلقین شروع کر دی، میں پڑھتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ کہتا تھا ترازو کی زبان میری زبان پر حاوی ہو گئی، مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیتی، میں بار بار کلمہ شہادت کا تکرار کرتا، تلقین کرتا، اور ہر بار وہ روتے ہوئے کہتا ترازو کی زبان میری زبان پر حاوی ہے، مجھے کلمہ شہادت نہیں پڑھنے دیتی۔ میں نے کہا کیا تو تولنے میں کمی بیشی کرتا تھا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے ایک بار بھی تولنے میں کمی بیشی نہیں کی۔ فرمایا پھر تو یہ کیا کہتا ہے کہ ترازو کی زبان میری زبان پر حاوی ہے اور مجھے کلمہ شہادت پڑھنے نہیں دیتی؟ اس نے کہا میں نے اپنے ترازو کی جانچ نہیں کی، میرا ترازو صحیح نہیں تھا، یہ میری ذمہ داری تھی، میں اپنے ترازو کی جانچ پڑتال کرتا، کیونکہ میں نے جانچ پڑتال نہیں کی اور میں تولنے میں غلطی کرتا رہا، جان کے نہیں کی، جان کے یہ گناہ نہیں کیا، جان کے اس کا حق نہیں کھایا، لیکن جو جان کر کے یہ فیل کریں گے وہ اس معاملے کو اللہ کے سامنے کس طرح پیش کر سکیں گے، کس طرح بری ذمہ ہو سکیں گے۔ شروع میں عاجز نے عرض کی اگر اس میں کمی بیشی کریں گے یہ چوری ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چور کو روز قیامت جہنم میں دھونسا جائے گا اور اللہ 70,000 ملائکہ کو حکم دے گا چھریاں لے لو اس سے اس کو کاٹو، 70,000 اللہ کے ملائکہ چھریوں سے کاٹیں گے، اتنا کاٹیں گے ان کا وجود ختم ہو جائے گا، ان کا وجود تحلیل ہو جائے گا، صرف روح بچ جائے گی، اللہ کا حکم آئے گا اس چور کا عذاب مکمل نہیں ہوا، میں حکم دیتا ہوں اس روح کو دوبارہ جسم دیا جائے، اس کو پھر جسم دیا جائے گا، رب کہے گا اس کو پھر جہنم میں دھونس دو، اور 70,000 ملائکہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرو، چھریوں سے اس کو کاٹو، جب وہ 70,000 فرشتے چھریاں لے کے اس پر ٹوٹیں گے، اس کو کاٹیں گے، اس کا جسم پھر تحلیل ہو جائے گا، اور اللہ حکم دے گا
نہیں ابھی عذاب مکمل نہیں ہوا۔ ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، یہ جب اس کو چھریوں سے کاٹا جائے گا اس کا جسم تحلیل ہو جائے گا، اللہ پھر جسم میں روح ڈالے گا، ان دو واقعات میں کتنا عرصہ لگے گا؟ رسول پاک نے فرمایا جتنی دنیا کی زندگی ہے کس کو پتا ہے کب اللہ نے دنیا بنائی تھی اور کب دنیا کو اللہ ختم کرے گا؟ نبی پاک فرماتے ہیں 2 عذابوں کے درمیان اتنا وقت ہوگا جتنا دنیا کی زندگی ہے۔ اللہ کی قسم یہ اللہ کے ولی نے سچ کہا کہ برباد ہو گیا وہ شخص جو ایک دانہ زیادہ لے کر جنت کا سودا کر لیتا ہے، اور وہ بھی برباد ہو گیا جو کسی کا ایک دانہ رکھ کر جنت کا سودا کر لیتا ہے۔ یہ چوری ہے۔ اور میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹی، رسول پاک کا فرمان ہے جس نے حرام کھایا اگر وہ حرام لقمہ اس کے پیٹ میں ہوگا اور اس کو موت آ جائے گی وہ براہ راست جہنم میں دھونس دیا جائے گا۔ دوسری حدیث پاک ہے، رسول پاک نے فرمایا جس جسم کی نشو نما حرام سے ہوئی ہوگی اس کا حقدار صرف جہنم کی آگ ہے، وہ اس کو کھائے اور اس پر کسی کا حق نہیں ہے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، حلال کھانا ہے، حرام سے باز آ جانا ہے۔ اللہ کی قسم تجھے اللہ نیکی کی توفیق دے گا، تو اللہ کی نمازیں پڑھے گا، تو اللہ سے ڈر کے رہے گا، اللہ کسی نافرمانی سے بچ کے رہے گا، وہ حلال رزق تیرے اندر نور بن کر تجھے اللہ کی راہ پر چلائے گا۔ اگر یہ حلال نہ کھایا، حرام کھایا، پہلے تو دنیا میں اس کا عذاب بھگتیں گے۔ بیوی نافرمان، بچے نافرمان، زندگی عذاب۔ جب اس کو حلال کھایا ہی نہیں وہ حلال کام کیسے کریں گے؟ میرے بھائی، میرے بیٹے، سب سے پہلے اپنا لقمہ دیکھ، اس کے اندر کوئی حرام تو شامل نہیں ہوا۔ جو اللہ سے ڈرتے تھے، جن کے دل میں اللہ کا خوف تھا، جن کا آخرت پہ یقین تھا، جو مرنے پر یقین رکھتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 حصوں میں اگر ایک حصہ حرام ہوتا ہم 9 چھوڑ دیتے تھے، ہم 9 سے چھوڑ دیتے تھے کہ ہمارے پیٹ میں حرام نہ چلا جائے۔ لوٹو اللہ کی طرف، لوٹو نیکی کی طرف، اسی میں نجات ہے۔ حرام لقمہ اس طرح سوچ نہ جائے۔ اب تو اللہ پہ یقین کر، اللہ تجھے حلال دے سکتا ہے۔ خدا کی قسم جب تو اللہ پہ یقین رکھے گا اللہ تجھے حلال ہی عطا کرے گا، اور حرام پر نظر ڈالے گا ایمان نہ بچے گا، کوئی نیکی قبول نہ ہوگی۔ اللہ رب کریم ہمیں اس فعل سے اپنی امان میں رکھے اور حرام لقمہ اس سے بچائے اور حلال لقمے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ حکم شہ اب